یہ موقع میری زندگی میں دیا، مجھے یہ وقت دیا، مجھے یہ وقت دیا تاکہ اس کے کلام کی جو باتیں ہیں وہ آپ تک پہنچائی جا سکے، شیئر کی جا سکے، اور ہم اس کلام کے وسیلہ سے سیکھیں بھی اور میں بھی سیکھوں، آپ بھی سیکھیں۔ اور اس کے بعد شکر گزار ہوں اپنے پیارے پاسٹر صاحب کا، خدا کے بندہ کا، جن کے وسیلہ سے یہ موقع ملا، اور اس کے بعد سسٹر مشل کا شکر گزار ہوں، جن کے آج ان کا ٹرن ہوتا ہے کلام سنانے کا۔ تو سسٹر جی نے جو ہے وہ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کلام کا جو ہے وہ مجھے یہ حصہ دیا خدا کی روح کے ہدایت کے مطابق، تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ کلام شیئر کیا جا سکے۔ تھینک یو پاسا، تھینک یو سسٹر مشل، خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ تو آئیے گا خدا کے کلام میں سے آج سیکھیں گے ہم ایک ایسا ٹاپک جس کے بارے میں ہم نے بہت دفعہ سنا ہے۔ تو آج ہم خدا کے کلام میں کچھ ڈیٹیل سے اس کے بارے میں سیکھیں گے، اور وہ ٹاپک ہوگا آج کا ہمارا معافی۔ معافی ہمارا ٹاپک ہوگا کہ معافی ہماری زندگیوں میں معاف کرنا کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے۔ معاف نہ کرنے سے ہوتا کیا ہے، ہم بہت سارے رشتے لوس کر لیتے ہیں، بہت سارے ہمارے رشتہ دار، ہمارے قریبی رشتے، ہمارے دوست احباب، ہمارے بہت دل کے قریبی لوگ ہم سے دور ہو جاتے ہیں جب ہم معافی کی روح نہیں رکھتے، معافی کی تعلیم نہیں رکھتے۔ معافی جو ہے وہ جب ہمارے اندر نہیں ہوتی تو وہ معافی نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے ہم چیزوں کا لوس اٹھاتے ہیں۔ تو خدا کے کلام میں یسوع نے بھی معافی کی تعلیم بارہا ہمیں سکھائی، بارہا ہمیں بتائی۔ اور آئیے کلام مقدس میں سے دیکھتے ہیں اپنے معافی کے لحاظ سے معافی کے ٹاپک کو۔ تو میرے ساتھ جتنے لوگ بائبل مقدس کو لے کر بیٹھے ہیں، آئیے میرے ساتھ نکالیے گا لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت ہم پڑھیں گے، اور یقیناً جن کے پاس بائبل ہے وہ نکالیے گا۔ پھر سے کہوں گا لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 23واں باب 23 اور اس کی ورس جو ہے وہ 34 ہم پڑھیں گے، تلاوت کریں گے۔ تو خدا کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے، کچھ یوں لکھا ہوا ہے۔ یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ خدا کے پاک کلام پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، خدا ان کا شکر ہو۔ تو میرے عزیزوں، ہم نے جو حوالہ کوٹ کیا ہے وہ اس ہستی کے نام پر شروع کیا ہے، اس مبارک لبوں سے شروع کیا ہے، اس مبارک زبان سے جو یہ الفاظ نکلے ہم نے وہاں سے اس کی تلاوت کی ہے، وہاں سے اس کو شروع کیا کہ معافی کی جو تعلیم ہے وہ کس طور پر جو ہے وہ ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ تو یسوع نے یہ الفاظ تب کہے جب یسوع نے دکھ اٹھایا، بہت سارے تانے سہے، بہت سارے باتیں سہی، منہ پہ تھوکا گیا، داڑھی نوچی گئی، اور آخرکار پھر صلیب پر جو ہے وہ چڑھا دیا گیا کیلوں کے ساتھ۔ تو یسوع نے وہاں پر اپنے لب مبارک سے یہ الفاظ کہے کہ اب آپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے۔ آئیے میرے ساتھ جن کے پاس بائبل مقدس ہے، میں چاہوں گا سسٹر مشل، سسٹر مریم، پاسٹر عمران میرے ساتھ کچھ حوالہ جات نکال کے رکھیے گا تاکہ ہم جلدی تھوڑے ٹائم میں ہم زیادہ کچھ کر سکیں، زیادہ پیغام پہنچا سکیں، زیادہ سیکھ سکیں۔ تو میرے ساتھ جو ہے وہ نکالیے گا رومیو 15 باب، پولس رسول کا خط رومیو کی کلیسیا کے نام، اس کا 15واں باب، اس کی 4 آیت، اور سسٹر مشل نکالیے گا پہلا پترس 2 باب، اس کی 20 اور 21 آیت، اور پاسٹر عمران صاحب میرے ساتھ نکالیے گا متی 5 باب کی 43 اور 45 آیت۔
تو میرے ساتھ آئیے پہلے نکالتے ہیں رومیو 15 باب کی 4 آئے. میرے عزیزوں خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دی. اس سے پہلے ہم کچھ باتوں کو سیکھیں گے, کچھ باتوں کی طرف جائیں گے, اس کے بعد واپس اپنے ٹاپک پر آئیں گے. تو رومیو 15 باب اور اس کی 4 آیت سے میں پڑھنا شروع کروں گا. جی بھائی. ہاللیلویا. تو کلام میں کچھ یوں مفہوم ہے, کیونکہ جتنی باتیں پہلے لکھی گئی وہ ہماری تعلیم کے لیے لکھی گئی تاکہ صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں. تو کلام مقدس رومیو کے خط میں پولس رسول جو بیان کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنی باتیں لکھی گئی اس سے پہلے, جتنی باتیں بتائی گئی, جتنی باتیں ہم تک پہنچائی گئی, وہ ساری ہماری تعلیم کے لیے, ہماری تربیت کے لیے اور اس لیے لکھی گئی تاکہ ہم صبر کر کے امید میں قائم رہیں. ہاللیلویا. تو آئیے گا میرے ساتھ پہلا پترس کا 2 باب. اس کو یاد رکھنا ہے آپ نے کہ اس سے پہلے جتنی باتیں لکھی گئی تھی وہ ہماری تعلیم کے لیے تھی, وہ ہماری تربیت کے لیے تھی, وہ ہمارے نالج کے لیے تھی. تو آئیے آگے دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اب ہمیں کس طرح سے سکھایا, کس طور پر سکھایا. جی سسٹر مشل. پہلا پترس 2 باب. جی 2 باب اس کی 20 اور 21 آئے. کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے, اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر ہے. آمین اگر آمین. جی سسٹر میں تھوڑا میرے ساتھ ضرور آگے بھی پڑھیے گا. تو کلام مقدس میں لکھا ہے اس لیے کہ اگر تم نے گناہ کر کے مکے کھائے اور صبر کیا تو کون سا فخر کیا ہے. میرے عزیزوں اگر ہم نے گناہ کیا ہے, اگر ہم نے کوئی بدکوئی کی ہے, اگر ہماری زندگی میں کوئی جو ہے وہ سزا کے لائق کام ہے, اگر ہم وہ کر کے اگر ہمیں مکے پڑتے ہیں, اگر ہمیں جھوٹے پڑتے ہیں, اگر ہمیں مارا جاتا ہے, سزا ملتی ہے, تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی ہم ان کو معاف کیا, تو بھائی اس میں کون سا فخر ہے. جو غلطی کی ہے اس کی تو سزا ملے گی, تو اس میں کوئی اتنا فخر کرنے والی بات نہیں. اگر گناہ کیا تو اس کی سزا تو ملے گی. اگر زندگی میں کوئی ایسا کام کیا, اگر آپ نے چوری کیا تو اس کی سزا ملے گی, قتل کیا اس کی سزا ملے گی. تو بھائی اگر گناہ کر کے مکے کھائے ہیں, اگر گناہ کر کے دکھ اٹھایا ہے, تو بھائی کون سا اس میں فخر ہے. جی سسٹر آگے بڑھیے گا. ہاں اگر نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے ہو تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اگر تم نیکی کر کے دکھ پاتے اور صبر کرتے تو یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح نے جب ان تمام مصیبتوں کو اپنے اوپر لے لیا, جب انہیں یسوع مسیح کو لات تان کی گئی, توکا گیا, مارا گیا, ایون کہ صلیب دی گئی, تو یسوع مسیح نے صبر کیا اور صبر کرتے ہوئے اس نے کہا اے باپ ان کو معاف کر. یہ نہیں چاہتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. اب یہاں پر آج ہماری زندگیوں میں ہوتا کیا ہے, ہماری زندگیوں میں یہ کام ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جب کوئی ہمیں دکھ دیتا ہے یا ہم کسی سے خفا ہوتے ہیں, ناراض ہوتے ہیں, تو ہم اسے معاف ہی نہیں کر پاتے. اگر معاف کرتے کر دیں گے بس تو پھر ان کی شکل ہی دیکھنا پسند کرتے ہیں. لیکن یہاں پر نہ صرف کسی ناراضگی کی بات ہے, یہاں پر نہ کوئی کسی کی مخالفت کی بات ہے, یہاں پر تو دکھ کے دکھ اٹھائے یسوع مسیح نے اور اس کے باوجود صبر کیا, صبر کر کے اور پھر کہا اے باپ انہیں معاف کر کے. یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں. تو میرے عزیزوں یہ خدا کے نزدیک پسندیدہ بات ہے جب ہم صبر کر لیتے ہیں. اگر کسی نے کچھ کیا اور اس کے ایکشن کا ریئیکشن ہم نے دے دیا, تو خدا کہتا ہے کہ بھائی اگر نیکی والے کے ساتھ نیکی کرو گے, جس نے آپ کے ساتھ نیکی کیا اس کے ساتھ نیکی کرو گے, تو وہ نیکی تمہارے کسی کام کی نہیں ہے.
تو اسی طرح سے اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا تو آپ نے بھی برا کیا، تو وہ تو آپ کا حساب برابر ہے. یہ خدا کی پسندیدہ بات نہیں ہے. خدا کے نزدیک پسندیدہ یہ بات ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی ناراض ہے، آپ کو کسی نے دکھ پہنچایا، آپ کو کسی نے تکلیف دی ہے، آپ کو کسی نے ناراض کیا، تو اس کے باوجود آپ صبر کر کے اس کو معاف کریں، تو خدا کے نزدیک یہ پسندیدہ بات ہے. ہاللیلویا. جی اگلی آیت پڑھیں گے 21 آیت. اور تم اسی کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقشے قدم پر چلو. آمین. ہاللیلویا. مسیح یسوع نے ہم لوگ بھی اسی لیے ہی بلائے گئے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہماری خاطر دکھ اٹھایا اور دکھ اٹھا کر ایک نمونہ ہمیں دے گیا. نمونہ کیا دے گیا؟ کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو. یہ نہ صرف تعلیم تھی بلکہ اس نے کر کے دکھایا اور ہمیں ایک نمونہ دے گیا. مسیح یسوع کلام کہتا ہے کہ یسوع مسیح نے دکھ اٹھایا اور ہم بلائے بھی اس لیے گئے کہ یسوع مسیح نے جب ہماری خاطر دکھ اٹھایا تو ہمیں ایک نمونہ دے گیا تاکہ ہم اس کے نقشے قدم پر چلیں. ہاللیلویا. آج ہم چھوٹی سی بات پر دلوں میں گرا باندھ لیتے ہیں. آج ہم چھوٹی سی بات پر ناراض ہو کر اپنا منہ بنا لیتے ہیں. آج ہم چھوٹی سی بات پر کچھ بھی ہمارے ساتھ ہو جائے ہم 3 دن ایک دوسرے کو بلاتے نہیں. آج رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں؟ آج رشتوں میں پرابلم کیوں آتی ہے؟ آج قریبی دوست کیوں جدا ہو جاتے ہیں؟ آج کسی کے ساتھ کیوں نہیں بن پاتی؟ آج کیوں ایک دوسرے کے قریب نہیں آ پاتے؟ صرف فرق ایک ہی ہے کہ ہم معاف کرنا نہیں جانتے. لیکن آپ اور میں جو یہاں پر موجود ہے، کلام کہتا ہے کہ تم اس لیے بلائے گئے ہو. بھائی تم بلائے گئے ہو. تم ایسے نہیں آئے، تم ایسے نہیں آئے، تم بلائے گئے. اور اس لیے بلائے گئے کیونکہ مسیح نے تمہارے خاطر دکھ اٹھایا، تمہیں نمونہ دے دیا تاکہ ہم اس کے نقشے قدم پر چلیں. ہاللیلویا. تو اس کا مطلب کہ جیسا کہ ہم نے رومیو 15:4 میں پڑھا کہ جو باتیں پہلے لکھی گئی تھی وہ ہماری تعلیم اور تربیت کے لیے تھی. اور یہاں پر پطرس رسول کے جو خط میں ہمیں ملتا ہے، پہلے پطرس میں وہ ملتا ہے کہ مسیح ہمیں نمونہ دے گئے ہیں، ہمارے لیے نمونہ دے دیا ہے کہ بھائی یہ نمونہ ہے، اس طرح سے کرنا ہے اور اسی نقشے قدم پر تم کو چلنا ہے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. آئیے آگے بڑھتے ہیں. جی پاسٹر عمران میرے ساتھ نکالیے گا متی 5:43 سے 45 تک اور اپنا جی پلیز. پاسٹر عمران میری بات آواز سن رہے؟ جی بھائی میں آواز سن رہا ہوں آپ کی. اوکے. اور سسٹر مریم آپ نکالیے گا متی 18:21 آیت. خدا کے کلام میں لکھا ہے متی 5 اس کی 43 سے 44 آیت. تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت. لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو. ہاللیلویا. ہاللیلویا. تو کلام مقدس میں کچھ یوں مرقوم ہے جیسے کہ ہم نے کلام مقدس میں پڑھا. جی پاسٹر عمران صاحب پہلی آیت پڑھیے گا ذرا. تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھو اور اپنے دشمن سے عداوت. آمین آمین. تم سن چکے ہو. یسوع مسیح کہتے ہیں بھائی تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت رکھ. یسوع مسیح کہتے ہیں بالکل ٹھیک کہا گیا تھا. جی جو کہا گیا تھا وہ کہا گیا تھا اور وہ بالکل ٹھیک کہا گیا تھا. پر اب میں تم سے کہتا ہوں. ہاللیلویا. جو کہا گیا تھا وہ زبردست ہے، وہ بڑا اچھا کہا گیا ہے. اور جو بیان کیا گیا تھا، جو تمہیں تعلیم دی گئی تھی، جو تمہیں تربیت دی گئی تھی، وہ زبردست تھی، وہ کمال تھی. پر اب میں تم سے کیا کہتا ہوں. جی پاسٹر عمران صاحب.
लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ, हालेलुया, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने दुश्मनों से जो है वो मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। यहाँ पर मेरा और आपका मसीह निजात दहिंदा हमें तालीम दे रहा है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने सताने वालों के लिए क्या करो, दुआ करो। और ये ना सिर्फ दुश्मनों से है, बल्कि अगर आपको कोई सताता भी है तो कोई तंग नहीं करता है, चाहे वो हो सकता है वो आपके मोहल्ले में हो, आपके घर में हो, आपके रिश्तेदारों में हो, वो आपका साथी हो, आपके बच्चे हो, वो आपका कुछ मतलब कोई भी जिसके साथ आपका आमना सामना होता है, वो कोई भी हो सकता है। तो अगर वो सता भी रहा है आपको, तो मसीह कहता है भाई उसके लिए आपने दिल में कीना नहीं रखना, दिल में गिरा नहीं बांध लेगी, नाराजगी उसकी जो नाराजगी ना अपने दिल में गुस्सा नहीं रख लेना, बल्कि क्या करना है, क्योंकि दुआ जब तुम करोगे तो यकीनन खुदा के हजूर में आओगे, वो तभी आओगे जब तुम पाक होगे, वो तभी तुम दुआ करोगे जब तुम दिल के साफ होगे। अगर दिल में कुछ होगा तुम दुआ कर ही नहीं सकते। तो इसलिए यीशु मसीह कहता है कि भाई अपने सताने वालों के लिए दुआ करो, अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो। मोहब्बत का मतलब मोहब्बत सब कुछ सह लेती है, हालेलुया। तो इसलिए अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। मैसेज तो बहुत लंबा, लेकिन इसको जल्दी जल्दी शॉर्ट कर रहा हूं ताकि हम थोड़े वक्त में ज्यादा सीख सकें, हालेलुया। हम इसी आगे मत्ती की इंजील 6 बाब की 12 में अगर देखते हैं तो खुदा यीशु मसीह ने हमें दुआ सिखाई, खुदा यीशु मसीह ने हमें दुआ सिखाई, और उसमें बड़ा एक अहम माफी के लिहाज से जो है वो एक लाइन सिखाई, एक दुआ सिखाई। और वो दुआ क्या मैं पढ़ना चाहूंगा ताकि हम सबकी रहनुमाई हो। और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ किया है, तो भी हमारे कर्ज हमें मुआफ कर, हालेलुया। यीशु मसीह ने जब दुआ अपने शिगिर्दों को सिखाई तो उसमें भी इस बात की तालीम दी, जिक्र किया कि भाई आपने जब दुआ करनी है तो ये दुआ आपने लाजम करनी है कि जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्जदारों को माफ कर। मैं इसको कुछ यूं लेता हूं कि जब हम खुदा के हजूर में आते हैं, हम किसको माफ नहीं करते और हम कहते हैं खुदा मुझसे ये गलती होगी, मुझसे ये खता होगी, खुदा मुझे माफ कर। अगर मुझसे कोई गलती है तो खुदा कहता है पहले उसे माफ कर, पहले उसे माफ कर। तो इसलिए यीशु ने कहा कि अपने जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, अपने गुनहगारों को माफ करते हैं, अपने सताने वालों को माफ करते हैं, इसी तरह से तो हमें भी माफ करे बाप। तो जब हम बाप से कहते हैं बाप मुझे माफ कर, मुझसे ये गलती है, तो बाप कहता है पहले इसे माफ कर, हालेलुया। मैं कुछ इसको यूं लेता हूं, जब हम माफ करेंगे तो फिर हमें भी माफी होगी, हमारी भी माफी जो है वो गिनी जाएगी, हमें भी माफ किया जाएगा। आइए मेरे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जीसस से बढ़िया मत्ती रसूल की इंजील और उसका 18 बाब और उसकी 21 आयत पढ़ेंगे। जीसस से हालेलुया। उस वक्त पतरस ने पास आकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता रहे तो मैं कितनी दफा उसे माफ करूं? क्या 7 बार तक? आमीन। तो यहाँ पर पतरस रसूल ने अपनी माफी का एक बहुत बड़ा लेवल बता दिया। उसने यीशु मसीह के सामने एक बहुत बड़ा लेवल रख दिया कि अगर मेरा भाई मेरा बार बार गुनाह करे तो क्या मैं उसे 7 बार माफ करूं? उसने एक बड़ा लेवल यीशु मसीह के नजर में रख दिया, उसके सामने रख दिया कि खुदा क्या 7 बार माफ करूं? पतरस रसूल ने अपने उस्ताद से, हमारे मुनज्जी से, हमारे बादशाह से, हमारे खुदा से यह सवाल किया कि अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करता है, यहाँ पर हम आप सबके लिए बड़ी कमाल की बात सीखने वाली है। तो पतरस रसूल ने कहा कि मेरा भाई अगर बार बार मेरा गुनाह करे तो ऐ रब्बी, ऐ उस्ताद मुझे बता क्या मैं उसे 7 बार माफ करूं? तो आइएगा देखते हैं यीशु ने क्या जवाब दिया।
اور اس کے جو پترس نے یسوع کے سامنے معافی کا لیول رکھا تھا کہ ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 بار نہیں، 5 بار نہیں، بلکہ 7 بار، کیا میں اسے 7 بار معاف کروں؟ آئیے دیکھتے ہیں یسوع مسیح نے آگے سے کیا کہا۔ تو آگے جب ہم 21 سے 22 آیت پڑھتے تو لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا میں تجھ سے یہ نہیں کہتا، میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار، بلکہ 7 دفعہ کے 70 بار تک معاف کر۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے یہ جو تو لیول بتا رہے یہ تو لیول ہے ہی نہیں بھائی۔ 7 دفعہ کے 70 بار، اگر آپ 7 کو 70 والے سے ضرب دیں تو آپ کے کیلکولیٹر میں وہ گنتی ختم ہو جائے گی۔ یسوع نے انلمیٹڈ معافی کا جو ہے نا وہ بیان کر دیا کہ بھائی 7 دفعہ نہیں، شاید تو نے بہت بڑا لیول اپنی نظر میں بتایا ہے، 7 دفعہ نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جب معافی کی بات آئے، جب معاف کرنے کی بات آئے، جب معاف جو ہے نا وہ معافی طلب کرنے کی بات ہے تو بھائی 7 دفعہ نہیں، 7 دفعہ کے 70 دفعہ جو ہے نا وہ معاف کرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اسی طرح سے میرے عزیزوں، اب ہم معاف تو کرتے ہیں، 1 باری 2 باری اس کرنے کتنی کوری نو معاف کری لے باجی اس دن میں میں پچھلی باری بھی معاف کیتا ہے، اس باری بھی معاف کیتا ہے، اس باری نہیں وہ نہیں میں معافی دے سکتا، وہ نہیں میں معافی دے سکتی، نہیں وہ باجی ساڈی برداشت ختم ہو گئی ہے، نہیں ساڈی برداشت رہی نہیں گا، اسی معاف کر ہی نہیں سکتے۔ تو میرے عزیزو یسوع مسیح نے معافی کی جو لمٹ ہے وہ انلمیٹڈ کر دی۔ اس لیے انلمیٹڈ کی آپ مثال دیکھ سکتے ہیں، جیسا میں لوکا کی انجیل اس کا 23 باب اس کی 34 آیت میں پڑھا کہ یسوع مسیح نے کہا باپ انہیں معاف کر دی، یہ جو کچھ کر رہے تھے یہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ اصل میں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے جب معافی انلمیٹڈ آپ کو اور مجھے سکھائی تو خود یہ پروو کر کے دکھایا، خود یہ ثابت کر کے دکھایا، تاکہ جو باتیں معافی کے لحاظ سے ہمیں کہی گئی وہ پوری ہو۔ خدا نے یسوع مسیح نے ہمیں نمونہ دیا ہے، ہمیں تعلیم دے دی، ہمیں نمونہ بھی دیا، اور اس بات پر یسوع مسیح نے زور دیا کہ بھائی 7 دفعہ نہیں 70 دفعہ معاف۔ اور پھر معافی جو ہے کیسی معافی ہوتی ہے؟ ہم بعض اوقات کہتے ہیں جی بس میرے پاس 4 منٹ رہ گئے، میں اس کو جلدی کلوز کروں گا، تو یسوع مسیح نے کہا کہ بھائی 70 دفعہ مطلب 7 کے 70 دفعہ معاف کر۔ میرے عزیزوں معافی تو ہم دے دیتے ہیں، پر معافی اب دینی کیسے چاہیے؟ خدا کس طرح کی معافی چاہتا ہے؟ بعض اوقات ایسے منہ کہہ رہا ہے جا تمہیں معاف کرتا، ہاں جی میں نے معاف کر دیتا، بس ٹھیک ہے، ہاں جی میرے دل سے کوئی گلا نہیں، میں نے معاف کر دیتا ہے۔ جبکہ دل میں باتیں ہوتی ہیں، دل میں گلا آتا ہے، دل میں غصہ آتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں جی ہم نے معاف کر دیا۔ آئیے اب ہم سیکھتے ہیں کہ خدا کس طرح کی معافی چاہتا ہے، آپ سے اور مجھ سے کس طرح کی معافی چاہتا ہے۔ تو آگے اسی بات کی 11 بات کی میں 33 میں آیت سے پڑھوں گا، بس عثمان کی بات چاہیے، سوری 35 آیت سے پڑھوں گا میں۔ جی پریز لارڈ، بلکہ 33 آیت سے پڑھوں گا، غور سے سنیے گا۔ اب خدا ہم سے کس طرح کی معافی چاہتا ہے، جیسے کہ چلے میں یہ کافی لمبا ہو جائے گا، میں اس کو تھوڑا شارٹ کروں گا۔ بس آسمان کی بادشاہی اس بادشاہ کی مانند ہے جس نے اپنے نوکروں سے حساب لینا چاہا، اور جب حساب لینے لگا تو اس کے سامنے ایک قرض دار حاضر کیا گیا جس پر اس کے 10,000 توڑے آتے تھے، مگر چونکہ اس کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ تھا، اس لیے اس کے مالک نے حکم دیا کہ یہ اور اس کی بیوی بچے جو کچھ اس کا ہے سب بیچا جائے اور قرض وصول کر لیا جائے۔ پس نوکر نے گڑ گڑا کر اسے سجدہ کیا اور کہا اے خدا مجھے مہلت دے، میں تیرا سارا قرض ادا کر دوں گا۔ اس نوکر کے مالک نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور اس کا قرض بخش دیا۔ جب وہ نوکر باہر نکلا تو اس کے ہم خدمتوں میں سے ایک اس کو ملا جس پر اس کے 100 دینار آتے تھے۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس کا گلا گھونٹا، کہا جو میرا آتا ہے ادا کر دے۔
बस उसके हम खिदमत ने उसके सामने गिर कर उसकी मिन्नत की और कहा मुझे मोहलत है, मैं तुझे अदा कर दूंगा। उसने ना माना बल्कि जाकर उसे कैद खाने में डाल दिया कि जब तक कर्ज अदा ना करे कैद रहे। बस उसके हम खिदमत ये हाल देख कर बहुत गमगीन हुए और आकर अपने मालिक को सब कुछ जो हुआ था सुना दिया। उस पर उसके मालिक ने उसको पास बुलाकर उससे कहा, ऐ शरीर नौकर, मैंने वो सारा कर्ज तुझे इसलिए बख्श दिया कि तूने मेरी मिन्नत की थी। क्या तुझे लाजम ना था? गौर कीजिएगा, मालिक कह रहा है जिससे कर्ज माफ कर दोगे, क्या तुझे लाजिम ना था? लाजिम था, तुझे तुझ पर लाजिम था। मेरे अजीजों, जब खुदा हमें माफ करता है तो खुदा कहता है क्या तुझ पर लाजिम ना था? मैंने तेरी गलतियों को, तेरी खताओं को, तेरे गुनाहों को, तमाम चीजों को जो मुझे नापसंद है, मैंने माफ किया। और जब तेरा किसी ने गुनाह किया, तेरा किसी ने कसूर किया, तो क्या तुझ पर लाजिम ना था कि तू भी माफ करता? लेकिन हुआ क्या? तो मालिक ने कहा क्या तुझे लाजिम ना था? जैसा मैंने तुझ पर रहम किया, तू भी अपने आप खिदमत पर रहम करता। और उसके मालिक ने खफा होकर उसको जलादों के हवाले किया कि जब तक तुम्हारा कर्ज अदा ना कर दे कैद रहेगा। मेरा आसमानी बाप, आगे कलाम कहता है, मेरा आसमानी बाप, यीशु कहता है मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। हालेलुया। तो हमें किस तरह से माफी देनी है, किस तरह से माफ करना? दिल से। अगर हम दिल से माफ नहीं करेंगे तो कलाम कहता है, यीशु कहता है इस तफसीर के बाद, मेरा आसमानी बाप तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। जब तुम उसे किसी को माफ नहीं ना करोगी तो तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। तुम्हें भी जलादों के हवाले किया जाएगा और पूछा जाएगा लाजिम ना था तुम पर? नासिर तुझ पर लाजिम ना था? जब मैंने तेरी खताओं को, तेरे गुनाह को माफ किया तो तुझे लाजिम ना तो तू माफ करता? जब तूने माफ नहीं किया तो फिर जैसा तूने माफ नहीं किया तो तेरे लिए भी माफी कोई। मैं एक बात पर बड़ा खुश होता हूँ, सोचता हूँ कि स्टीफनस को माफी की समझ आ गई, यीशु की इस बात की, इस तालीम की समझ आ गई। आइए बस आखिरी वाला पढ़ेंगे, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। मेरे साथ निकालिएगा हमारे साथ की 7 आयत, हमारे की किताब उसका 7 बाब और उसकी 7 आयत। तो स्टीफनस को, इस बंदे को, खुदा के इस सूरमा को मैं कहता हूं कि माफी की, यीशु की इस तालीम की समझ आ गई जो आज हमें भी आनी चाहिए। आइए मेरे अजीजों, देखते हैं हमारे 7 बाब की 7 आयत पढ़ते हैं, बल्कि 59 से पढ़ूंगा। बस ये स्टीफनस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा। संसार का मतलब वो फुल्ला हार नहीं सीखवा। संसार का मतलब ये नहीं था कि वो कोई से उसकी कोई सेवा कर रहे थे, उसकी खिदमत कर रहे थे, कोई से उन्होंने कोटना करे थे। कोई इत्थे लग रहा है, 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 कोई किते लग रहा है, पर दुआ कर रहे हैं। देखो उन्होंने यीशु की असलियत की भी समझ आई। बस ये स्टीफनस को संसार करते रहे और वो ये कहकर दुआ करता रहा कि ऐ खुदा, यीशु मेरी रूह को कबूल कर। फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा, हालेलुया, कि ऐ खुदावंद ये गुनाह इनके जिम्मा ना लगा, और ये कहकर सो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्टीफनस को माफी की समझ आ गई और स्टीफनस ने वही अल्फाज जो मेरे मसीहा ने, मेरे निजात दहिंदे ने, मेरे मालिक ने, मेरे खुदा ने अपने लबे मुबारक से कहा, अब आप इनको माफ करिए, नहीं जानते। ये कहते थे स्टीफनस ने उस तालीम को जान लिया, समझ लिया, देख लिया और कहा कि ये गुनाह के जिम्मे ना लगा, और ये कहकर सो गया। आज मेरे अजीजों, नया साल आने को है, नए साल में हम दाखिल होने को है और अपनी जिंदगियों में
माफी के इस दर्स को जो यीशु हमें सिखाता है, जो यीशु हमें देता है, जो उसने हमें दुआ में सिखाया कि जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तुम्हें हमारे कर्ज माफ कर। मेरे अजीजों, आज जरूरत है इस बात की कि हम लबों से माफ ना करें, अपने अल्फाजों से माफ ना करें, बल्कि पूरे दिल से माफ करें। ये खुदा के नजदीक पसंदीदा है। आज जरूर है कि खुदा इस माफी के कलाम पर आपको और मुझे बरकत दे। खुदा आपको सलाम करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और ब्लेस यू ब्रदर का, आपको भी बहुत बरकत है। बहुत ही पावरफुल बरकत कलाम था कि बहुत से लोग हैं जो आज मन मिट्टी के नीचे इसी वजह से हैं कि बास ने माफ़ ना किया और बास को माफ़ी ना मिली। और अजीज़ों, ये ना हो कि वो वक्त आ जाए कि हम सब जब इस दुनिया से चले जाएं तो बहुत सी ऐसी कब्रें हैं जिनमें ऐसे लोग दफन किए गए हैं जो दुनिया में माफ़ करके नहीं गए और जिनको माफ़ी नहीं मिली। सिस्टर रूच काइंडली अपना माइक म्यूट कर लें। तो शुक्रगुजारी करते हैं कि क्रिसमस के अयाम में प्लीज़ बहुत जाएगा, घरों में झगड़े पड़े, रिश्ते टूटे और रिश्ते टूटते हैं। वालिदैन बच्चों से नहीं बोलते, बच्चे वालिदैन से नहीं बोलते, भाई बहन से नहीं बोलता, बहन भाई से नहीं बोलती, छोटी सी मामूली बात पर। और बात हमारे रिश्ते इस बात पे भी टूट जाते हैं कि माफ़ी नहीं, अने उन्हें पैसा नहीं देता, अने मेरी मदद नहीं की थी, अने जिम्मेदारी बांधी सी, अने जिम्मेदारियां नहीं पूरियां कीतियां। तो पूरी जिंदगी एक बंदे नूं पीसना, फिर बाद चों ओंदे उत्ते गिले करने और फिर बाद में क्या होना, माफ़ी ना देना। तो शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आज बेशक हमसे कलाम किया है। ये मेरे लिए कलाम था, मैं ईमान रखती हूँ ये मेरे लिए कलाम था, और मैं ईमान रखती हूँ कि जिस जिसने कलाम को कबूल किया है, अगर रूह कुदस की हदायत से वो चलता है तो उसके लिए कलाम था। तो अगर रूह कुदस को रंजीदा नहीं करना चाहते तो सब इस पाक कलाम के लिए जिस जिसने कबूल किया है वही अनम्यूट करेगा, तालियां बजाएगा जिसने इसको कबूल किया है। हालेलुया। जिसने कबूल किया वही तालियां बजाएगा।